آج کے دور میں درود شریف اور بعض ذکر اذکار کے ساتھ دف یا آلات موسیقی استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں سن کر سرور ملتا ہے اور سکون بھی، لیکن چند لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں۔ تو آپ مہربانی فرما کر وضاحت کریں، اگر یہ ناجائز ہے تو کن صورتوں میں اور جائز ہے تو کن صورتوں میں؟ جب آپ نے خود اپنے سوال میں پوچھا ہے کہ آلات موسیقی استعمال کیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مزامیر، اور مزامیر جو ہے حضور کی متعدد احادیث سے مزامیر حرام کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے نام یا قرآن عظیم الشان یا درود کے ساتھ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ بجائے جائیں تو یہ حد کفر تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، اور وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ، اور فرماتے اس سے لذت حاصل کرنا یہ کفر تک لے کے جاتے ہیں بندے کو۔ تو اسی لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، دور سے بانسری کی آواز آئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالی، ساتھ ایک صحابی چل رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اشارہ کر کے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آواز بند ہو گئی۔ تو حضور نے اپنے کان کھول لیے۔ اسی لیے اس سے ثابت ہے۔ رہ گئی بات دف کی، تو دف کے لیے بھی ایک صورت موجود ہے۔ نعت کے ساتھ یا حمد و صلات کے ساتھ یا درود کے ساتھ دف بجانے کی ثبوت کہاں سے ثابت ہے کہ ان کے ساتھ بھی دف بجائے جائیں؟ رہ گئی یہ بات کہ اگر حمد اور نعت کے علاوہ دف بجانے کی صورتیں ہیں تو وہ پھر ایک ہی صورت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے شادیوں میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی لے اور طرز پہ نہیں۔ اعلنوا نکاحکم بالدف، حضور نے فرمایا اپنی نکاحوں کو دف کے ساتھ لوگوں میں پلا دو، اعلان کر دو کہ اس کا نکاح ہو گیا۔ آپ دلیل دیں گے چھوٹی بچیاں اکٹھی ہوئی تھی اور کہا طلع البدر علینا، اور دف بجاتی رہتی تھی، تو آپ دلیل دیں گے یہ دیکھو نا طلع البدر، یہ تو حضور کی حمد ہے، حضور کی نعت ہے، اس کے ساتھ دف بجایا جا رہا تھا۔ تو میرے پیارے بھائی، وہ تھی جاریات، چھوٹی بچیاں، اور حضور نے اس کا استحسان نہیں فرمایا۔ اسلام نیا نیا تھا، اس وقت نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، یکدم اس پر شدت نہیں کی تھی، بعد میں بتدریجاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ آپ ایک اور دلیل بھی دیں گے، آپ کہیں گے کہ حضرات چشت اور حضرات سہرورد یہ جو ہے یہ تو قوالی کرتے ہیں، تو اسی لیے جائز ہے۔ چلو میوزیکل انسٹرومنٹ نہ ہو لیکن دف کے ساتھ تو کرتے ہیں نا، دف کے ساتھ تو کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو جناب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ڈیفینیٹ کیا ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت نے بھی اس کو ڈیفینیٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دف ہو، فرمایا اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے، یعنی جو وہاں پر قوالی کرتے ہیں، سماع جس کو کہتے ہیں، سماع جو کرتے ہیں اس کے لیے مکان کی ضرورت، مکان ایسی ہو کہ اس کی آواز باہر تک نہ پہنچ جائے۔ دوسرا اس میں شرط یہ ہے کہ وہاں پر جتنی بھی لوگ بیٹھے ہوں وہ سب اسی سلسلے کے شیخ سے بیعت ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا شیخ جو تربیت کرنے والا ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہو۔ اس مجلس میں کوئی بغیر داڑھی والا اور کوئی بھی عورت نہ ہو۔ اور پھر دف کو بھی کیسے بجایا جائے؟ دف کو ایک لے اور طرز کے ساتھ نہ بجایا جائے، بلکہ صرف ایک چوٹ دی جائے، ایک اس پر ضرب لگائی جائے جس ضرب کی وجہ سے ان کو حرارت ملتی جائے، بس اتنے تک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا نعت خوان یہ کام کرتا ہے؟ نعت خوانوں کے خود پہلے تو ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، اگر داڑیاں ہوتی ہیں تو سامعین سارے منظر عام پر ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح کی آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہے سن کر ہمیں سرور بھی ملتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ بیمار ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہوگا نا کہ روح کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے۔ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، جو خراب چیز ہوتی ہے اس کو خراب چیز ہی اچھا لگتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کی ذکر ہے، شریعت مطہرہ پر عمل ہے۔ روح جب خود خراب ہو جائیں تو پھر ایسی چیزوں سے سکون مل جاتا ہے۔ آپ کسی ہندو سے پوچھیں گے نا، جب وہ جائیں گے کسی یاترا پہ
تو ان سے پوچھیں گے، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، یاترا پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے، وہ بھی کہیں گے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے یاترا میں۔ تو کیا آپ مانیں گے کہ ان کو سکون ملتا ہے؟ نہیں، ان کا چونکہ روح خراب ہے اور ان کا نفس یہ چاہتا ہے، تو نفس اور روح کے اصلاح کے بعد پھر یہ چیزیں سکون اور سرور نہیں دیتی، بلکہ یہ چبھتی ہے، یہ نقصان دے دیتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی روح کی اور اپنی نفس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ تجھے میوزک سے سرور مل رہا ہے، تجھے دف سے سکون مل رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لکھ دیتے کہ مجھے اللہ کے ذکر سے سکون ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے سکون ہوتا ہے، نعت سننے سے سکون ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کیا لکھ دیا؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ جنہیں سن کر سرور ملتا ہے اور سکون بھی؟ لیکن چند لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، چند لوگ نہیں، سارا عالم اسلام اس کو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ اسی لیے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، اس کے بعد جو ہے حق اور باطل کو سمجھنا اپنی خیال اور سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اسے حق کو دین کی سپرد کریں، اپنی خیال کو دین کے سپرد کر دیں، اپنی سوچوں کو دین کے سپرد کر دیں، پھر دین سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔